ماہر علامہ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ماہر صاحب نے اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کیا۔ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول ملتان کے پرنسپل ماہر علامہ ڈال کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ماہر تعلیم عنایت علی قریشی، میاں وقاص فرید قریشی، رانا اسلم ساگر اور اویس فرید قریشی نے انہیں جناح کیمپس کی اجرت پہنائی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ پروقار تقریب ماہر علامہ ڈال کی تعلیمی، سماجی اور ملی اور دینی خدمات کے اعتراف کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے، اور آج یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمی اور سماجی خدمات کا احاطہ کریں کہ انہوں نے اپنی سروس کے دوران، اپنی تعلیمی کیریئر کے دوران کس طرح درس و تدریس سے منسلک ہو کر، اس سے محب ہو کر، اس سے لائل ہو کر کس طرح ہزاروں طلبہ کو فیض یاب کیا، اور وہ ہزاروں طلبہ آج پاکستان کی خدمات، پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ماہر علامہ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایڈیو ایجوکیشن ملتان رہے، اپنی ایڈیوشپ میں انہوں نے اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان کے آفس کے دروازے ہمیشہ اساتذہ کے مسائل کے لیے، طلبہ کے مسائل کے لیے، اور طلبہ کسی بھی لیول کے ہوں، چاہے وہ ایلیمنٹری لیول کے ہیں، چاہے وہ سیکنڈری کے، اور خواتین اساتذہ اور مرد اساتذہ، ان کے مسائل کے لیے یہ ہمیشہ انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے بہت اچھا وقت اپنی ایڈیوشپ میں گزارا، اور یہ وقت جو ہے ان کا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہم ان کی ان خدمات کا صلہ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہ صلہ کی پرواہ کی ہے، نہ تمنا کی خواہش کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص جو شخصیت بن گیا ہے اس کا اعتراف نہ کیا جائے تو یہ اس کے لیے زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ماہر علامہ ڈال صاحب کی خدمات کا احاطہ کریں۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد علی شان ہے آپ کا کہ العلماء ورث الانبیاء، کہ یہ استاد میرے وارث ہیں دین کی، اور جن لوگوں نے اس انداز میں اپنا وقت گزارا ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ بخشش کے لیے ان کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماہر صاحب 20 گریڈ سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور صحت کے ساتھ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یہ کسی کو ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں 10 سال بعد، 15 سال، 20 سال اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دوران سروس ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ماہر صاحب خوش قسمت ہیں کہ پوری عزت اور آبرو کے ساتھ اچھے گریڈ میں جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آج ہم ان کی خدمات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ جہاں بطور افسر رہے، مثالی افسر رہے، جہاں بطور استاد رہے، ان کی اسناد جو ہے ان کے شاگرد دیتے ہیں کہ ملک صاحب ماہر صاحب ایک کامیاب استاد رہے۔ تو میں آخر میں بس یہی کہتا ہوں، دعا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ ماہر صاحب، نذیر احمد کا ایک شعر ہے کہ جتنے بھی ہیں سخن، بس ایک سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ ماہر صاحب، آپ کی 60 سالہ زندگی میں آپ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچوں کو آپ نے اپنے علم سے فیض یاب کیا، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا دل ضمیر مطمئن ہے کہ آپ نے اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کیا، اور ہم لوگ سب دوست آپ کی اس اعتراف خدمت کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے اسی اپریسیشن کے لیے، اعتراف کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے اب آنے والی زندگی بھی آپ کے لیے خوشیوں بھری ہو، سکھ بھری ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے۔ آپ دوستوں کی بہت مہربانی، آپ نے یہ میرے لیے تقریب منعقد کی، میرے اعزاز میں، اور میری حوصلہ افزائی کی۔ میں اپنے آپ کو، یقین جانیے
کہ اس حوالے سے بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں. میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں اگر ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے پڑھا بھی رہا ہوں نا تو پھر بھی میں اس ذات کا شکر ادا نہیں کر سکتا جتنا اس ذات نے مجھے سرفراز فرمایا، جتنی نعمتیں عطا کی، جتنی رحمتیں میرے اوپر اس نے نازل کی. میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، چھوٹا سا معاشرے کا ایک فرد ہوں. میں نے کوشش کی، اللہ نے میری کوشش کو رنگ لگایا تو میں نے اپنی سروس کا سٹارٹ جو کیا تھا بطور ماہر مضمون کیا تھا اکنامکس میں. تو لڈن میں میری پوسٹنگ ہوئی، 2-2.5 سال وہاں گزارے. وہاں سے پھر ہم ایلم پور میں آ گئے، ملتان یعنی بہاڑی سے سٹارٹ کیا. اور ایلم پور میں میرے قریشی صاحب کے ساتھ وہیں پہ تعلق بنا. ہم کلیگ رہے، اکٹھے آنا جانا رہا، جس طرح قریشی صاحب نے بیان پہلے بتایا ہے. تو ہم خاص سے گپ شپ لگاتے ہوئے جاتے تھے اور گپ شپ لگاتے ہوئے آتے تھے. تو ہماری یہ جبری ایک سمجھ لیں کہ واک بھی ہو جاتی تھی. اور قریشی صاحب یقین جانیے کہ میں کوئی یہ دنیا داری نہیں کر رہا، نہ کوئی لفظوں کا ہیر پھیر کر رہا ہوں. اتنے محنتی اور اتنے اچھے استاد ہیں. جتنا عرصہ انہوں نے ایلم پور میں گزارا، انہوں نے وہاں پہ بہت ہی زیادہ پیار دیا بچوں کو. اور جب یہ وہاں سے آئے تھے تو میرا خیال میں بچے رو رہے تھے ان کی وجہ سے کہ ہمارے ایک اچھے استاد جا رہے ہیں. اور دوستوں میں بھی یہی کیفیت تھی کہ ہمارے ایک اچھے کلیگ، ہمارے اچھے ساتھی ہم سے جدا ہو رہے ہیں. لیکن زندگی کا یہ سلسلہ کوئی روک نہیں سکتا کہ جو بندہ آتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، کیونکہ تبادلہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر مجھے ایلم پور میں ہی میں نے 18-19 سال بطور ایس ایس، پھر سینئر ایس ایس گزارے. پھر وہیں پہ میں پرنسپل رہا 2.25 سال. وہاں سے مجھے ڈی او سیکنڈری بہاڑی لگا دیا گیا. وہاں سے پھر میں رنگیل پور کالج میں آیا. رنگیل پور کالج سے پھر میں ای ڈی او بنا. ای ڈی او سے پھر میں چلا گیا رنگیل پور کالج. پھر لطف آباد میں نے 7-8 سال گزارے. وہاں سے اب میں پائلٹ میں پروموٹ ہو کے 20 میں آیا ہوں. تو میں یہ سارا سنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں جو باقی رہ گئی ہو کہ ایس ایس سے سینئر ایس ایس سے ہیڈ ماسٹر سے ڈی او سے ای ڈی او سے پھر میں ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن اور پرنسپل کا صدر تقریباً ایک میں نے پیریڈ گزارا ہے. تو جو بھی میرے محکمے کے چھوٹے موٹے عہدے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے سارے دیے اور میں نے سب پہ کام کر کے دیکھا اور میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. ایک چیز جو میں نے شروع سے میرے والدین کا احسان ہے مجھ پہ اور میرے اللہ کی رحمت ہے جو مجھے ملی ورثے میں والدین کی طرف سے، کہ میں نے ہمیشہ ایمانداری کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے کام کے ساتھ محبت کے ساتھ کیا ہے. جتنی میری اہلیت ہوتی تھی، جتنی میری صلاحیت تھی، جتنا کچھ میرا ویژن تھا، اس کے مطابق میں نے ہمیشہ کوشش کی ملک و ملت کی خدمت کی. تقریب میں مہر بخش ڈال کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزازی شیلڈ پیش کی گئی اور ان کی آئندہ کی زندگی کے لیے خصوصی دعا کی گئی.